بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق علیہ السلام کی دانشگاہ جو یونیورسٹی اور جو مکتب تاریخ میں مشہور ہے، اس کی شہرت ظاہر ہے کہ وہ بے دلیل نہیں ہے، اور اگر اس کے اوپر ایک غائرانہ نظر ڈالی جائے تو اس یونیورسٹی اور اس دانشگاہ کے جو امتیازات ہیں وہ شاید ہی کسی اور دوسری یونیورسٹی اور دانشگاہ میں ملیں۔ امام صادق علیہ السلام اگرچہ ابتدائی طور پر علم کے سمندر سے سیراب کرنے میں مشغول نہیں تھے، ان سے پہلے آپ کے والد بزرگوار حضرت امام باقر علیہ السلام نے اگرچہ علم کے دروازے کھول دیے تھے اور لوگ ان کے علمی سمندر سے سیراب ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر جو حالات امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے اس کی بنیاد پر کچھ اس طریقے کا ماحول تیار ہو گیا کہ دوست اور دشمن، اپنے اور پرائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ مدینے اور مدینے سے باہر کے لوگ بھی آ کر اس دانشگاہ اور اس یونیورسٹی میں امام صادق علیہ السلام کے ذریعے سے پھیلائے جا رہے علوم سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی اور آپ کے مکتب میں اور آپ کے مدرسے میں جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کی تعداد 4000 سے بھی زیادہ ہے، بلکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ایک وقت میں بعض مساجد ایسی تھی کہ جہاں کئی سے لوگ بیٹھے ہوئے اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث اور یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے سنی ہے۔ یقیناً یہاں کوئی ایسا قانونی طور پر کوئی ایسی مناہی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا لوگوں کے سامنے کوئی ایسا رکاوٹ کی کوئی منزل تھی کہ جس کی بنیاد پر لوگ امام صادق علیہ السلام کے اس بے کراں علمی سمندر سے استفادہ نہ کرتے، بلکہ امام صادق علیہ السلام کے اس علمی سمندر سے اپنے دوسروں نے بھی اتنا استفادہ کیا کہ آج اگر دوسرے مذاہب والے اپنے ائمہ پر فخر کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے امام کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام کے ہی شاگرد رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ شاگرد، بلکہ امام صادق علیہ السلام سے ایسا استفادہ کیا ہے کہ بعض ان کے ائمہ کا یہ اقرار ہے کہ اگر چند سال امام صادق علیہ السلام کی صحبت ہمیں نصیب نہ ہوئی ہوتی تو شاید ہمارا نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جہاں علم کا سمندر اتنی آسانی کے ساتھ اپنی موجیں لوگوں تک پہنچا رہا ہو، سماج میں، معاشرے میں علم کا ماحول تیار ہونا لازمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر ان سب کا ذکر کیا جائے تو یقیناً ایک بڑا وقت درکار ہے، کیونکہ جہاں امام کی یونیورسٹی میں دوسروں نے بہت فیض اٹھایا ہے، اپنوں نے بھی اتنے خاص عنوان سے اور خاص طور سے فیض اٹھایا کہ امام کے کچھ ایسے شاگرد بھی تیار ہو گئے کہ جو ہر علم میں اپنے آپ میں نمونہ تھے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک خاص علم میں وہ علم کا پہاڑ کہلاتے تھے۔ مثال کے طور پر امام علیہ السلام کے کچھ شاگرد ایسے رہے کہ جو فقہ میں اپنے آپ میں اپنی مثال آپ تھے، کچھ شاگرد ایسے تھے جو علم کلام میں ماہر تھے، کچھ شاگرد ایسے بھی تھے جو تفسیر میں، کچھ شاگرد ایسے تھے کہ جو دوسرے مذاہب کے ساتھ مناظرہ کرنے میں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو روایات اور احادیث کو نقل کرنے میں زبردست مہارت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی یونیورسٹی کہاں دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ جہاں ہر قسم کی تخصصی بحث اور اسپیشلائزیشن ہو سکتا ہو اور اس کے لیے کسی خاص تک و دو کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ ایسا نمونہ دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک شخص ہے جو شام سے آیا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے سلسلے میں۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے
ایک شاگرد کو آواز دی اور کہا کہ ان سے مباحثہ کرو، تو وہ آنے والا کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ سے مباحثہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے شاگرد کو مغلوب کر لیا تو گویا مجھے مغلوب کر لیا۔ اتنا اقتدار، اتنی قدرت کا احساس اور شاگردوں پر اتنا اطمینان شاید ہی کسی یونیورسٹی اور کسی یونیورسٹی کے ہیڈ کو ہو سکتا ہو جتنا امام صادق علیہ السلام کو اپنے پڑھائے ہوئے شاگردوں پر تھا۔ لہٰذا امام کے اس شاگرد نے اس بندے خدا سے بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا اور اس کو مغلوب کر لیا۔ جب وہ اس مسئلے میں مغلوب ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب میں کسی دوسرے علم کے سلسلے میں امام سے مناظرہ کروں، لہٰذا اس نے فوراً امام علیہ السلام سے گزارش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے احادیث اور روایات کے سلسلے میں گفتگو کروں۔ امام نے پھر اپنے کسی شاگرد کو، غرض یہ کہ امام کے مختلف ایسے شاگرد اس یونیورسٹی میں پرورش پائے کہ جنہوں نے ہر علم کو اپنے لیے ایسا بنا دیا کہ وہ کوہ علم کہلائے اور اپنے زمانے میں علمی منزلت اور رتبے تک وہ پہنچ گئے۔